انڈیا سے انہوں نے کہا کہ جی آپ نے سلمان تحصیل صاحب کا ذکر کیا، بہت خوشی ہوئی، تو ان کی شخصیت کیسی تھی؟ تو انہوں نے شہر کا نام نہیں لکھا. گندر مڈیر صاحب، اگر نام میں غلط پروناؤنس کر رہا ہوں تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. سلمان تحصیل بہت قابل، بہت محنتی اور بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ، بہت ہی فرینڈلی، ایک زبردست آدمی تھا. اور وہ غلط فہمی کے نتیجے میں وہ وکٹم بنا، ورنہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دیکھیں، اس طرح کی بات تو اگر کوئی کرنا چاہے بھی تو اس طرح کرتا ہے. اچھا، پرابلم ہے ایک اور. جیسے بے نظیر بھٹو مرحومہ نے ایک بار کہا تھا اذان بج رہا ہے. اب یہ کوئی باجا تھا جو بج رہا ہے؟ لیکن نہیں، سمجھنا چاہیے اس کا، وہ سندھی بولنے والی خاتون تھی یا انگلش سپیکنگ تھی، وہ برکلے وغیرہ یا جدھر کی بھی وہ ریڈ کلیف یا جہاں کی بھی وہ پڑھی نہیں تھی، تو نئی زبان کا عمران کے صلح حدیبیہ یا حدیبیہ پیپر ملز کی جب وہ بات کرتا ہے، حدیبیہ کا لفظ عمران خان کی زبان پہ نہیں چڑھتا. میں بڑی دیر تک پرسنلی، میں اپنی آپ کو بات بتاؤں، میں پل پش پہ کنفیوز ہو جایا کرتا تھا. آپ اندازہ لگائیں، میرا میڈیم انگریزی تھا، اکنامکس پڑھی ہوئی ہے، پل پش مجھے نا ہلکا سا کنفیوژن ہوتا تھا. سو دیٹ از ناٹ این ایشو. غلط فہمی کی بنا پہ، بغیر سوچے سمجھے جانے بوجھے، ہی واز اے ونڈرفل ہیومن بینگ. اور میں آپ کو ایک دو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. میری محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کافی اپنا ان کے ساتھ تعلق واسطہ رہا. میں نے پیپلز پارٹی کے اس زمانے میں یہ پتہ نہیں کیا، وقار گلزار ہاؤس، یہ گلبرگ کی جو حسین چوک والا مین بلاڈ، اس سے آگے جا کے لیفٹ پہ ان کا گھر تھا. بے شمار میٹنگز میں نے بھی وہاں اٹینڈ کی. میں نے صرف چند لوگوں کو بے نظیر کے ساتھ باوقار طریقے سے گفتگو کرتے دیکھا. بھاری اکثریت چمچوں کڑچوں کی تھی، جن کے لہجوں میں لجاجت، خوشامد اور چاپلوسی ہوتی تھی. اور میں نے چند لوگوں کو باوقار طریقے سے اختلاف کرتے، بحث کرتے اور ڈس ایگری کرتے دیکھا. سلمان تحصیل ان میں شامل تھے کھل کے. اور اس کی غالباً ایک وجہ تھی کہ ان کی جو والدہ تھیں وہ ہمشیرہ تھیں. فیض ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں، ان کی اہلیہ کی بہن تھیں. تو شاید ویسٹ کا زیادہ وقت بھی ان کا وہاں گزرا وجہ، بٹ ہی واز اے بیوٹیفل ہیومن بینگ. کوئی اس میں یہ چھچور پن یا ہوچ پن یا فلانا کو کرپشن قطعاً نہیں، اسٹریٹ آدمی. آج کا پہلا سوال ہے حسن اصغر صاحب کا، اسلام آباد سے. وہ کہتے ہیں جی کہ افغانستان میں طالبان نے حکومت میں آتے ہی اسلامی نظام کے نفاذ کا اعلان کر دیا ہے، جس پہ عمل کرتے ہوئے کل طالبان کی جانب سے افغان میڈیا کے لیے کچھ ضوابط جاری کیے، اور ان کے مطابق ٹی وی پہ کام کرنے والی خواتین کو دوپٹہ، سکارف وغیرہ یہ وہ. آپ کے خیال میں ان اسلامی قوانین کا نفاذ درست ہے؟ بھائی میرے، ہم بہت عجیب و غریب باتوں میں الجھے ہوئے ہیں. اسلامی نظام کے نفاذ کا مطلب، خدا کی پناہ صدیاں بیت گئی ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ہمیں اب تک اپنے دین کے بارے میں بنیادی ترجیحات کا علم نہیں ہے. وہ بات سنیں، پاکستان میں کوئی کمی ہے نقاب، حجاب وغیرہ یہ وہ؟ حال کیا ہے؟ نسلیں آپ کی گروی پڑی ہیں، قرضے کی دلدل میں پورے کا پورا ملک غرق ہے، ماں ایٹم بم کے. کیا ہے یہ؟ دیکھو، اسلامی نفاذ ان چیزوں سے بہت بلند ہے. اس کا مطلب ہے کل آپ اپنی بچیوں کو جوہر اعلیٰ تعلیم کے لیے نہیں بھیجیں گے، یہاں تو خاک اڑ رہی ہے. بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں بھیجو گے آپ؟
حکم تو ہے کہ چین تک جاؤ. اب چین میں تو سارا کچھ عام ہے, وہاں تو نہ نقاب ہے نہ حجاب ہے. وہ بھائی اسلامی معاشرہ کا اصل چیلنج ہی اور ہے. اور وہ چیلنج کیا ہے؟ انسانی بدن میں سر ظاہر ہے, بہت محترم, دماغ یہاں ہوتا ہے, دماغ کے اشارے پہ میرے ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں, یہ سارے سگنلز یہاں سے آتے ہیں. لیکن خون جو ہے نا میرے جسم میں, اگر میرا جسم ہیلدی ہے, وہ منصفانہ گردش کرتا ہے پاؤں کی انگلیوں سے لے کے سر تک. اسلامی نظام ہے طاقت, سیاسی طاقت اور دولت. اسلامی معاشرہ وہ ہے جس میں یکساں طور پہ سرکولیٹ کرے, گردش کرے. یہ ہے چیلنج. اس کا کوئی بندوبست کر سکتے ہو تو کرو. یہ نقاب حجاب یہ ثانوی سی چیزیں ہیں, اصل کام کی بات کوئی نہیں کرتا. میں نے جو پڑھا ہے وہ قصہ ہی اور ہے. میرے پاس کتابیں بھی موجود ہیں, حوالے بھی موجود ہیں. کوئی اوباش تھے مدینہ کے, انہوں نے مسلمان بچوں کو انہوں نے ٹیز ویز کیا, صورتحال بگڑ گئی. تو اس کے بعد یہودیوں یا کسی بزرگ نے حضور کو دس بسا کہا کہ جناب ان بچیوں کو منہ پہ تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ مسلمان ہیں. حضور چونکہ لاجک کے آدمی تھے, ریزن, دلیل, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. سو جسٹ ٹو لک ڈفرینٹ. ادروائز آپ یہ ٹرکش ڈرامے دیکھ رہے ہو, خلافت عثمانیہ کہتے ہو آپ, 650 سال انہوں نے پوری دنیا 3 بر اعظموں پہ حکومت کی. یہ ڈرامے دیکھتے ہیں, کیا اس میں دیکھتے ہیں؟ عورتیں دستکاری بھی کر رہی ہیں, جنگوں میں بھی حصہ لے رہی ہیں. اب نقاب حجاب پہن کے تو شمشیر زنی نہیں ہوتی اور گھڑ سواری نہیں ہوتی. تو یہ جب آپ سارا کچھ یہ اچیو کر لیں بڑے لیول پہ, جو بڑے چیلنجز ہیں آپ کے, وہ اب اگر آپ پورا کر, وہ ہے اسلامی نظام. علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. علم تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں, اس کے لیے تو جانا پڑے گا باہر. کون سا شعبہ ہے جس میں اعلیٰ ترین تعلیم آپ اپنے ملک میں حاصل کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں. وہ وی آر گلوبل سٹیزنز. مسلمان کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے اثر کے ساتھ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کی ضروریات کو سمجھتا ہے اور ان کو ایڈریس کرتا ہے. لیکن بہرحال ہماری بدنصیبیاں, ہم نے پتہ نہیں کیا کیا ڈیفائن کر رکھا ہے. لیکن جس کی اپنی عقل ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا کھاتا ہے. اسلام کو کیا بنا دیا آپ لوگوں نے؟ ایسا نہیں ہے. اسلامی معاشرے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس میں دولت اور طاقت یکساں گردش کرے, جیسے انسانی جسم میں یکساں گردش کرتا ہے خون. وہ ہر عضو تک پہنچتا ہے اس کی ضرورت کے مطابق. یہ کر کے دکھاؤ نا. یہ ہے اسلامی نظام. مجھے آپ کہہ دو لاہور کا ٹھیکہ مجھے دے دو, میں دیکھتا ہوں کون نکلتا ہے باہر, کوڑا بردار بندے چھوڑ دوں گا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں یار, کو خدا کا خوف کریں. سندھ میں جو ہماری بہنیں بیٹیاں مزدوری کرتی ہیں خوفناک مہینوں میں, وہ پتہ کیا ان کو اجرت کیا ملتی؟ فالسا توڑنے کی. فالسا توڑنے کی اجرت انہیں کیش نہیں ملتا. فالسے کی وہ جو ٹہنیاں لمبی لمبی ہوتی ہیں وہ کاٹ کے ان کو دے دی جاتی ہیں. ان کو اجازت ہوتی کاٹ کے لے جاؤ. ان سے پھر وہ آگے ٹوکریاں بناتی ہیں, ان سے پھر وہ اپنے بچے پالتی ہیں. اب ان کو اب نقاب اور حجاب پہناؤ. فالسے کا آپ کو پتہ ہے آف سیزن میں ہمارے ادھر فارم ہاؤس میں مجھے فالسا جو ویسے بہت پسند, مجھے اس کا پودا بش ہوتی ہے وہ جھاڑی ٹائپ, تو آف سیزن میں اس کے بعد وہ کاٹ دیتے ہیں تاکہ اگلی بار اس کی نشو و نما مکمل ہو اور وہ پورا پھل لائے. تو خدا کے لیے یار میں کہتا ہوں وہ سب کچھ پڑھ لیتے ہیں,
دین کے لیے چند کتابیں سمجھ کافی ہے. سیدنا بلال دانشور نہیں تھے، غلام ابن غلام تھے. اسلام کے نور کی ایک کرن کافی تھی، ان کو سمجھ آ گئی کہ مجھ میں اور حضرت عثمان میں کوئی فرق نہیں ہے. میرے آقا مجھے بھی محبت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں. کام ذرا مشکل کرو نا، یہ بند کر دو، وہ پکڑ لو، اس کو اٹھا، یہ تو کوئی کام نہ ہوئے. مجھے دیں اختیار. لاہور شہر میں دیکھتا ہوں کون نکلتا ہے باہر حجاب اور نقاب کے، لیکن یہ بڑا آسان کام ہے. مجھے لاہور شہر کا گند صاف کرنے پہ لگاؤ، میری کن پٹیاں پھٹ جائیں گی. کرنے والے کام کرو. چیلنج اگر کو لینا ہے تو بڑا چیلنج لو.